قُلِ ادْعُوا اللَّهُ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کو خواہ اللہ کہہ کر پکارو خواہ رحمان کہہ کر. اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تم جس کسی بھی نام سے اسے پکارو گے تو سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں. یہ رحمان جو نام ہے نا، الرحمان، رحمان تو اللہ کا نام نہیں ہے، الرحمان ہے. رحمان کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رحمان رحم کرنے والا. جب دی رحمان ہوگا، الرحمان وہ اللہ کا نام ہے. یہ اکثر عبد الرحمان کو لوگ رحمان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے کوئی شرک کر دیا. کوئی شرک نہیں ہوتا. عبد الرحمان کو اگر الرحمان کوئی کہے گا پھر شرک ہوگا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. سورۃ التوبہ کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. حالانکہ الرؤوف اور الرحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرؤوف الرحیم نہیں ہے بلکہ رؤوف اور رحیم ہے، یعنی الف لام خاص کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرکین عرب رحمان الرحمان نام سے چڑھتے تھے، وہ خدا کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے. تو اسی لیے وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، کس کو آپ رحمان کہہ کے پکارتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے جو سورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کر کے اوپر لکھا جاتا ہے. سورت کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ ہی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی کے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا کسی بھی زبان کے اندر، وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے معنی غلط نہ بنتے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ انگلش زبان میں بات کریں گے تو گاڈ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاڈ. سائنٹسٹ اسے سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ بھگوان کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. فارسی زبان کے اندر خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں ہم اللہ استعمال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جو زبان میں لفظ سب سے بڑی سپریم اتھارٹی کے لیے خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو آج کل کے چند سلفی علماء نے اس کو بڑا مصیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کے لیے، جی اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ نہیں، اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ بالکل جعلی بات ہے ان کی. میں نے اس لیے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، اسماء الحسنہ اور اسماء اعظم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اسماء الحسنہ کے اعتبار سے جو لوگوں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی آپ بس صرف عربی ناموں سے ہی اللہ کو پکار سکتے ہیں، کوئی اور نام نہیں لے سکتے، یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. ساری زبانیں اللہ کی ہیں. سورۃ الروم کے اندر، اسی طریقے سے سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلوں میں اور زبانوں میں اور رنگوں کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. انگریزی بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے. یہ ساری اللہ ہی کی زبان ہے. اللہ ہی نہیں، اللہ علمہ البیان، اللہ ہی نے تو یہ قوت گویائی ہمیں عطا کی ہے. پھر یہ قرآن عربی میں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں کیا وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں؟ کوئی عبرانی میں ہوئی، کوئی سریانی میں ہوئی، کوئی اور زبانوں کے اندر کتابیں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، تو نماز کے لیے نہ تو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کر دو اور نہ بہت زیادہ پست. وَابْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اس کے درمیان کا کوئی معتدل راستہ اختیار کرو. یہ بھی یہ جو جہری نمازیں بھی ہیں ان میں بھی آواز بہت زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پیچھے 10 کھڑے ہیں اور آپ نے 50 بندوں جتنی اونچی قرات کر رہے ہیں، یا آمین جو ہے وہ اتنی اونچی کہہ رہے ہیں 50 بندوں جتنی. بس نارمل انداز میں جو آواز ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ سرن عبادت کرنے کا. یہ جہری نمازیں بھی جو ہماری 3 ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اس میں بھی صرف قرات جو ہے وہ جہرن ہوتی ہے، یا تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے میں جانے کے لیے یہ جاری ہوتی ہے. باقی ہم اس میں بھی جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تسبیحات بھی آخری 2 رکعتوں میں ویسے ہی تسبیحات آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. زور اثر مکمل ہی آہستہ، اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں نوافل ہیں سب کے سب آہستہ آہستہ ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں.
سوائے ایک جمعے کی نماز کے، اس میں بھی قرات جو ہے بلند آواز سے، باقی آہستہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بہت زیادہ گلا پھاڑا جائے، بلکہ نارمل آواز کے ساتھ، یعنی جو جہرن بھی ہے وہ بھی نارمل ہو. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور جو سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے، ہم نے اپنے صبح شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو یہ بات سمجھ لے، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شخص سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب. اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے. علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ ہے کہ نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنے شروع کر دی کہ وہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث، وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنی گالی نہ کرو، اللہ ہے ہی ہوتے. تو یہ دونوں ایگزیجریشنز ہیں، دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں اور اتنی انٹرنیٹ پہ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرے خیال ہے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت کا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے لیے کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں نے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے اوپر. تو امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا معلوم ہے. یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، مستوی ہے. عربی کو عربی رہنے دیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے، کیفیت مجہول ہے یعنی کیفیت ان نون ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئی مثال بیان کر سکیں. اور سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے، یہ بدعت ہے. تو استوا معلوم، کیفیت مجہول، سوال کرنا بدعت. اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے. حنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا عرش کے اوپر. اور جو سلفی جو ہے وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، فلاں جگہ بھی اللہ ہے. دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی.
ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دہ ہوں گے. ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں. ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم سے غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر قرآن حکیم میں ہے تم جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی تو بالکل واضح اس قسم کی آیات پھر سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ تو فزیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو تسی 300 تو چوتھا اللہ سی نال. تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گے. یہ تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی، تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگے کہ جب انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا تو انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. کہتے ہیں جی اس دن سے اس نے اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی دور ہے اوپر. تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے نا، اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بار بار یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں تو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا سنن دارمی میں ایک روایت ہے امام ابن سیرین کے بارے میں رحمہ اللہ، المتوفا 110 ہجری، جو امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری کے استاد ہیں اور 70 کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے. محمد بن سیرین المتوفا 110 ہجری بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں. ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں یہ بات آتی ہے. ایک واقعہ نقل ہوا ہے اور میں اس واقعے کی بنیاد پہ ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے، کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کی وجہ سے کچھ سلفی مجھ سے ناراض ہو گئے جس نے ابن سیرین کی گستاخی کر دی ہے. میں بھی آپ کے سامنے موقف رکھتا ہوں، آپ سب بھی گستاخ ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا. سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا. یہ دیکھ لیں اب اہل حدیث، ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل اہل حدیث کے منہج کے خلاف ان کی بات تھی نا. یہاں بھی ہم بریلویوں کو دیوبندیوں کو جب قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یا کوئی کہ جی کسی صحیح حدیث کو سننے کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا، قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا. تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے کہتے میرے بس لگتے خراب ہوئے تھے اور پھر منو منی نہ پہ جائے. جس طرح میں کہہ رہا نا وہ بریلوی دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ کو رفع الدین دی حدیث نہ کو دکھا دے بخاری مسلم تو، اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دکھانے لگا کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں دیکھ لیا، ایسے بھی کر لیتے ہیں بات.
ایسے بھی کر لیتے ہیں, نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. تو بیماری تو ایک ہی ہے, چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو. خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ, سلف ہو. اب ابن سیرین کو چھوٹے بندے رحمہ اللہ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ادھار تھا. میرے بارے میں یہ بھی پروپیگنڈا ہوا ہے کہ یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں ان کی پبلک کو, ان کی پبلک خود پھر کہے گی ہاں جی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے. یہ خود فیصلہ کریں گے کہ ابن سیرین بریلوی تھے, دیوبندی تھے, یہ سلف تھے. یہ ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقف میں وہ غلط تھے, پیسے ان کی علمی خدمات اپنی جگہ. میرے بھائیو, یہ ابن سیرین نے جو موقف اختیار کیا, اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث, تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا, بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا, دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا, اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا, اور شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہی ہو کے مر جائے گا. اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ اور اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں, الیاس قادری صاحب اگلے دن مدری چینل پہ یہی واقعہ سنا کے اپنے مریدین کو کہہ رہے تھے بد مذہبوں سے بچے. ہمارے بزرگان دین جو ہے بد مذہبوں کی آیات اور حدیث نہیں سنا کرتے تھے. اے انہیں پھکی دیتی اہل حدیثان ہوں گے, اپنے بابے نوں پوچھو تسی ابن سیرین نوں کہ اوڈے تو اڈے سے کیڑی بڑی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. تو یہ آپ کہیں کہ ان کا موقف غلط ہے, ہم نہیں مانتے. اور اس موقف کو غلط ماننے سے کوئی وہ نعوذ باللہ کو بزرگی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے. صرف امام حنیفہ نے تو غلط نہیں ہونا ہوتا تمام اجتہادی مسئلوں میں, بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں لگی ہیں. امام حنیفہ کے استاد ہیں, ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, یہ کہنا آسان ہے نا, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی آیت پیش کرے, کوئی حدیث پیش کرے, تو آپ بد مذہب سے, یہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, یہ اگلے دن مجھے کو بد مذہب کیا. بھائی بد مذہب سارے بد مذہب ہیں. یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بد مذہب ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں, اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح اہل السنہ, باقی سارے بد مذہب ہیں, اہل تشیع سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں جو صحیح شیعان علی, باقی سب بد مذہب ہیں. تو یہ بد مذہب ایک ٹرم ہے, ایک سمجھ لیں, ایک جنہوں پنجابی کہنے لگے ماں پہن دی گال, تسی سمجھ لو نا, ایک ادبی جی گال ہے کسی کو بد مذہب کہنا. بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں, بد مذہبوں سے آیات نہ سنیں, بد مذہبوں سے احادیث نہ سنیں, اس طرح کی ٹریڈی. اور یہ ٹیکے یہ بیٹھ کے نا ٹی وی پہ مولوی لگا رہے ہوتے ہیں سارے مکاتبے فکر کے. یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. تو الیاس قادری صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہم جو منع کرتے ہیں نا بد مذہبوں کی صحبت سے, جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں, جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے جو ہمیں بدعتی اور مشرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں, تو آپ ان کی بات ہی نہ سنا کریں. دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ, ان کا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا, تو یہ ہمارے گاٹے فٹ کر دیے انہوں نے. میرے گاٹے نہیں فٹ ہوگا, میں تو بھائی سب سے اختلاف رائے کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جب ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اپنی طرف سے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا اس کی روشنی میں, تو اس کے بعد تو پھر کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوستی ڈکلیئر کر دیا ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں, آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں؟ وہ کہیں گے نہیں 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 ساڑی گل تو سننی چاہیے. تو بھائی تہاڈی جو گل سننی چاہیے ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں جی؟ مودودی صاحب کو نہ سنیں, مودودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں, غامدی صاحب کو نہ سنیں, ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں. اچھا تانوں سنیے, آج سانوں سنو, تانوں کو سنیے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی تو کتنے لوگ, ہزاروں لوگ, تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں, جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو. لیکن یہ موقف کہ فلاں کی سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے, میں نے کسی کی نہیں سننی, تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے. وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا, یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا. بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک نہ رہیں, باقی لوگوں تک بھی جائیں. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی, اپنے علماء کی بات سننی, دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے, خو کھاتے ہی پا دینا دوسرے نو, تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے. اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ رسک نہیں لیا جا سکتا.
ओपन लोगों को छोड़ें, और ये कहते हैं कि जी वो ओपन छोड़ दिया तो लोग गुमराह हो जाएंगे। लोग तो पहले ही गुमराह है भाई, पहले ही अक्सरियत गुमराह है। ओपन छोड़ के भी तो आपने देख लिया है क्या हुआ है। मैं तो कहता हूं आप ओपन छोड़ें, जिसको आखिरत की फिक्र होगी वाकई वो हक तक पहुंचेगा। वो सलमान फारसी हो और वो आतिश परस्त हो, फिर यहूदी, फिर ईसाई, और आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके हक उन्होंने भी कबूल कर लिया। 4 दीन तो उन्होंने भी बदले हैं, 4 मज़ाहिब तो उन्होंने भी बदले हैं। हमें भी लोग कहते हैं जनाब तुसी पहले बरेलवी हो, फिर देवबंदी, फिर अहले हदीस, फिर शिया नाल रहे, फिर है हुण कहंदे मुसलमान हो गए। भाई जी हुण पता नहीं तुसी की होना है। ते असीं भी कहना सलमान फारसी जेड़े ना वो पहले जो आतिश परस्त सन, उन्होंने वैसे 4 पूरे हो जाते हैं। आतिश परस्त सन, उस तो बाद जनाब यहूदी, फिर ईसाई, फिर एंड पे मुसलमान और सहाबी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह फौत हुए। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे मुसलमान हो गए हैं। तो इस्लाम के बाद तो सिर्फ गुमराही रह जाती है ना पीछे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिरकों से बालातर होकर हक बात कबूल करें, और लोगों को भी यही बात बताएं। ये रिस्क ना लें कि जनाब फलां की बात सुननी है, फलां की नहीं सुननी, वरना इसी बुनियाद के ऊपर लोग एक दूसरे को गुमराह डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अच्छा, साथ ये भी बड़ी हैरानकुन बात है, आप इन लोगों से पूछे ना, इनके फॉलोअर्स से, कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से कोई गलती हो सकती है? कहते हैं हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तो हर बंदा गलती कर सकता है। अच्छा, इनसे तो अनकरीब तुम्हारे पास आने वाले हैं मर के, हम अल्लाह के हुजूर तुम्हारे लिए और अपने लिए आफियत का सवाल करते हैं। तो ये दुआ का भी नफा है, वो आपने कब्रिस्तान जब भी जाना है दुआ करनी, तो वो भी नफा उसको पहुंच रहा है। इसके अलावा कुछ रसूमात हैं वो भी सही है, जिस तरह सही मुस्लिम में हदीस है कि हजरत अमर बिन आस की जब मौत का वक्त करीब आया, तो बड़ी लंबी वो हदीस है, और यूट्यूब पे मेरा क्लिप भी है, अमर बिन आस की मौत, तो उसमें वो काफ़ी दर्दनाक हदीस है। उसके एंड पे अल्फाज हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत के साथ कोई नोहा करने वाली औरत नहीं लेके जानी, साथ ना कोई आग लेके जानी है, और जब मुझे दफना चुको तो मेरी कब्र पर पानी छिड़क देना। तो इससे पता चला कि कब्र पे पानी छिड़कना सुन्नत है। और मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना, यानी उसके ऊपर नहीं, यानी मुराद उसके साइड पे, जितनी देर ऊंट को नहर करके, ऊंट को नहर करने के बाद उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे, ताकि मैं अपने कब्र के साथ मानूस हो जाऊं और सवालात के जवाबात में मुझे इस्तिकामत नसीब हो। तो कब्र पे बैठना इतनी देर, तो ये सुन्नत है, यानी ज़ाहिर है सुन्नत इस एतबार से एक सहाबी तालीम कर रहे हैं। तो पानी का छिड़काव करना भी सुन्नत हो गया, जनाजे की दुआ भी सुन्नत हो गई, कब्रिस्तान की दुआ भी सुन्नत हो गई। और सूरतुल हश्र में तो अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली फरमाया, रब्बना इग़फिर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने से अगले जो लोग गुजर चुके, मर चुके, उनके लिए दुआ करते हैं। तो वो तो हम आम दुआओं में भी हमारा हिस्सा उन तक पहुंचता रहता है, वो हमने दुआ करनी है हर सूरत में। बाकी अल्लाह की मर्जी है, वो दुआ को कबूल करे। सही मुस्लिम में हदीस है कि जिस मुसलमान के जनाजे में 40 ऐसे मुसलमान शरीक हो जाएं जो शिरक न करते हों, तो अल्लाह ताला उनकी शफात उस मुर्दे के हक में कबूल कर लेगा। अब ये अल्लाह की मर्जी है, कबूल करे या ना करे। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न उबई जब मरा है, हुजूर इस्लाम ने अपना कुर्ता मुबारक कफन के तौर पे उसे दिया, क्योंकि उसका बेटा सहाबी था, नबी इस्लाम की अखलाकियात। अपने मुबारक हाथों से उसे कब्र में उतारा, जनाजा पढ़ाया, अपना थूक मुबारक उसके मुंह में टपकाया। लेकिन एंड रिजल्ट ये हुआ कि सूरह तौबा में आयात नाजिल हुई कि आप 70 दफ़ा भी इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, हम कबूल नहीं करेंगे। और आंदा ना तो आपने इनका जनाजा पढ़ना है और ना किसी की इस तरह के बंदे की कब्र पे आपने खड़े होना है। तो वो अल्लाह की मर्जी, किसी को नफ़ा पहुँचाए या ना पहुँचाए, इस तरह धुआं ज़बरदस्ती के साथ नहीं कर सकते। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम का एक ग़ुलाम था मिदअम, जो आप इस्लाम के ऊँट का कजावा कसा करता था, सफ़र हज़र में आपको वज़ू करवाता था, आपके साथ एक अटैच था। जब मर गया, खैबर के मौका पर एक नामालूम तीर उसे लगा, कोई दुश्मनों की तरफ से तीर आया तो लग गया, वो शहीद हो गया। तो सहाबा ने कहा कि हम तो इसको जन्नत की बिशारत देते हैं, कितना खुश नसीब है ये। तो नबी इस्लाम फरमाया, तुम इसकी जन्नत की बात कर रहे हो, और मुझे अल्लाह ने दिखाया कि इसने माले गनीमत से सिर्फ एक चादर चोरी की थी जो आग की इसके ऊपर डाल दी गई है। अब देखें, यानी इससे आपको पता चल गया सहाबा कराम को वो चादर नज़र नहीं आई, तो आपके बाबों को किसी की आखिरत कैसे पता चल सकती है? कशफुल कुबूर और वो पता नहीं क्या क्या क्लेम करते हैं। तो हदीस के अल्फाज हैं, बाज़ असहाब ने अगर कोई एक रस्सी भी ये समझ के उठाई थी कि इसकी तो माले गनीमत में इतनी वर्थ नहीं है, वो अपने घर में गए और वापस ला के वो माले गनीमत में जमा की कि कहीं ये रस्सी ना आग की बन के हमारे ऊपर आ जाए। तो इससे अंदाज़ा करें कि नबी इस्लाम की सोबत में रहने वाले अगर किसी शख्स से भी कोई मामला मिस हैंडल हुआ है
تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا لحاظ نہیں کیا. آپ لاکھ کہتے رہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. جو محبوب کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ تھے نا, ان کو بھی اپنے کیے ہوئے اعمال کا انجام بھگتنا پڑا ہے. باقی اللہ کی مرضی کسی کے حق میں دعا قبول کر لے. تو وہ اس قسم کی جو رسومات ہیں وہ دعاؤں کی شکل میں جتنے معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں. اس طرح قبر کے اوپر چادر ڈالتے ہیں تو یہ تو کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی آپ کے جسم مبارک اور مٹی کے درمیان, تاکہ یعنی وہ مٹی نہ لگے جسم مبارک اور کفن کو. تو وہ یہ جو انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا ہے نا المحنت کے اندر, دیوبندیوں نے, بریلوی بھی مانتے ہیں کہ وہ حصہ زمین جو حضور کے ساتھ ٹچ کیے ہوئے ہے, سر کوئی حصہ زمین ٹچ نہیں کیا, وہ بیچ میں سرخ چادر ہے اور اس کے بعد کفن بھی ہے. تو آندہ وہ کہا کریں کہ وہ سرخ چادر اور وہ سفید کفن جو حضور کے ساتھ ٹچ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیز بنائیں. ہم تو انجینئرنگ کریں گے, میں اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا کچھ عرصہ صبر کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی, جب انہیں دیا ہوا جو ایک اللہ کی طرف سے ایک سمجھ لیں زخم خشک ہونے لگے گا تو پھر دوبارہ سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے بزرگوں کے عقائد کی انجینئرنگ کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو قبر کے اندر آپ چٹائی بچھا سکتے ہیں, یعنی اس کو میت کو مٹی سے بچانے کے لیے بالکل درست ہے. اور قبر کے اوپر پانی چھڑکنا مٹی کے بعد ڈالنے کے بعد یہ بالکل درست ہے. اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی عطر وغیرہ کی بوتل ضائع کرنے کی ضرورت ہے, اس لیول پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھولوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو کوئی اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. اب وہ جس طریقے سے قیاس کر رہے ہیں تو وہ پھر قیاس ملٹی پلائی ہوتا جائے گا, اور مجھے اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس میں فضول خرچی والا عنصر بھی اور قبر کی ایک ضرورت سے زیادہ تعظیم والا معاملہ بھی آ جاتا ہے جو اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی 10 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک بندہ آ کے صفر لگا کے اسے 100 بناتا ہے, ایک اور آ کے اسے 1000 بناتا ہے, اور ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہاں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ لوگوں کو اپنے اپنے معاملات کرنے کی اجازت دیں. یہاں تو لوگ قبروں پہ اذانیں دے رہے ہیں, یعنی اگر قبر پہ اذان ہوتی تو نماز جنازہ سے پہلے اذان ہو جاتی نا. وہ تو نماز تھی, اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. جب نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہے تو قبر کے اوپر اذان کہاں سے؟ پھر میت کے ساتھ جاتے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. آپ اگر کہہ دیں کہ یہ ثابت کیوں کہتے ہیں, آپ کلمے کو نہیں مانتے. آپ دیکھیں کہ کس کس قسم کی چیزیں ساتھ جوڑی ہوئی ہیں. بھئی اگر اسی چیز کے طریقے سے چیزوں کو منوانا ہے تو پھر کل کو ہم کہیں گے کہ آپ جنازے کی اذان اور عید کی اذان شروع کریں, تو یہ کہیں گے نبی علیہ السلام نے نہیں دی ہے, ثابت نہیں ہے. تو آپ کہیں پھر ہم ان کو پھر